وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. محترم حاضرین، پیغام قرآن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم 16ویں پارے کے اندر داخل ہوئے ہیں. 16واں پارہ کل 17 رکوع پر مشتمل ہے اور 269 آیات اس میں موجود ہیں، اور تقریباً 3 سورے اس پارے کے اندر پائے جاتے ہیں. سورہ کہف کا ایک بڑا حصہ، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ. سورہ کہف کی تقریباً باتیں کل آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ گزر گئی تھی. سورہ کہف ہی کا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا چل رہا ہے 16ویں پارے کے اندر. وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اس بندے سے ملاقات کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کیے. اب ایک الگ بحث ہے، ایک علمی گفتگو ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا پھر اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ مختلف باتیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات، آج کے اس دور میں بھی جہاں بہت ساری خرابیاں مسلمانوں نے اپنی جانب سے ایجاد کر لی ہیں، انہی میں سے خرابی یہ بھی کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آج بھی یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ راستہ بھٹک جاتا ہے تو گویا حضرت خضر علیہ السلام آ کر اسے راستہ بتاتے ہیں. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، تعلیم اور تعلم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور استاد اور شاگرد کا سفر شروع ہوتا ہے، اور مختلف چیزیں راستے میں پیش آتے ہیں. کہیں بچے کا قتل کر دینے کا واقعہ پیش آتا ہے، کہیں دیوار جو گرنے والی ہے اس دیوار کو پھر سے مضبوط بنانے کا واقعہ پیش آتا ہے، کہیں کشتی کو سوراخ کر دینے کا واقعہ پیش آتا ہے. اور یہ واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب خیز لگ رہے تھے کہ اچھی خاصی کشتی کے اندر سوراخ ڈال دینا، بچے کو جو ہے پکڑ کر ختم کر دینا، اور گرتی ہوئی دیوار، اور اس بستی والے جہاں کے ان کے مہمان نوازی کے لیے تیار نہیں ہوئے، ایسے بستی میں ان کی مدد کر دینا. تو بار بار درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام جواب یہ دیا کرتے تھے، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبري. کیا میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ آخر میں انہوں نے کہا، قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی اور سوال کر بیٹھوں تو پھر مجھے جو ہے آپ اپنے سے الگ کر دیجئے، میری اور آپ کی دوستی ختم ہو جائے گی، اور پھر میرے سامنے اور میرا عذر بھی قابل قبول ہو جائے گا. تو اس طرح کے واقعات پیش آئے،
اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی تفصیلات بتائی کہ یہ میں اپنی جانب سے نہیں کر رہا تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کر رہا تھا. میں نے جس لڑکے کو مار دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے والدین نیک تھے, اس کے والدین ایمان پر اور توحید پر قائم تھے, اور اس لڑکے کے بارے میں اللہ جانتا تھا کہ یہ لڑکا آگے چل کر کفر میں اور فساد میں بگاڑ میں بہت آگے بڑھ جائے گا اور اپنے نیک والدین کے لیے فتنے کا سبب بن جائے گا اور ان کے ایمان کے لیے بھی ارتداد کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ختم کرنے کا حکم دیا, میں نے ختم کر دیا. یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ والدین نیک ہو اور اولاد جو ہے فتنہ پرور بن جائیں تو والدین کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے, ان کی آخرت کی تباہی کا اور ان کی دنیا کی تباہی کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے. اس کے برعکس آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ہی کے واقعے میں جو دیوار کے مضبوط بنانے کا واقعہ ہے, وہاں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر والدین نیک ہو تو اولاد کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی مل جاتا ہے. جیسا کہ اس دیوار کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس بات کا علم دیا تھا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ, اور آخر میں کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ یہ جو دیوار گر رہی ہے جس کے نیچے خزانہ ہے اور یہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے, اور یہ یتیم بچوں کے خزانوں کی حفاظت کے لیے میں نے دیوار کو مضبوط بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اس لیے کہ ان کے پیرنٹس, ان کے والدین جو ہے نیک تھے. گویا نیک ماں باپ کا فائدہ اولاد کو دنیا کے اندر بھی ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو جو سوراخ ڈالا اس کی وجہ یہ بتائی کہ سمندر کے اس پار, تالاب کے اس پار جو ہے ایک ظالم قبضہ کرنے والا تھا, اور جو اچھی کشتی نظر آتی تھی اس کے اوپر اپنا قبضہ جما لیتا. اس طرح ان کا روزگار ختم ہو جاتا, اس طرح ان پر ظلم اور زیادتی ہوتی, اس لیے میں نے اسے عیب دار بنا دیا. تو گویا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے, اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دینا چاہتا ہے اس کو اتنا دیتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ وفوق کل ذی علم علیم کے تحت جو ہے ہر ایک جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والے کو رکھا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا یعنی وہ علیم ہے. اور ان دونوں کے واقعے سے جو بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ میدان علم جو ہے وہ صبر آزما ہے. بہت ہی صبر کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا پڑتا ہے اور بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہے. وقت کا ایک نبی علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے رب کے حکم کے ذریعے تو سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے, سفر میں ٹوشا لے کر جاتا ہے, اور پھر سفر کے بعد جو ہے استاذ کے ساتھ بھی بہت سارے مسائل اسے پیش آتے ہیں. لیکن ان تمام میدانوں کے اندر صبر بہت ضروری ہے, اور استاذ کا ادب اور احترام بہت ضروری ہے, اور اخلاص نیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں گویا شرط ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے بتا دیا ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, کہ جتنے واقعات پیش آئے یہ ان تمام چیزوں کی تعویلات ہیں جس پر تم نے صبر نہیں کیا. لہذا یہ واقعہ جو ہے آیت 82 پر ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہاں سے حضرت جو کل میں ایک لفظ میری زبان سے نکل گیا تھا, ذوالکفل کا لفظ نکل گیا تھا, جبکہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے. سورہ کہف کے اندر جہاں 4 واقعات ہمیں ملتے ہیں وہاں جو ہے ایک دوسرا جو واقعہ ہے وہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے. ذوالقرنین کون تھا؟ ذوالقرنین جو ہے ایک بہت بڑا بادشاہ تھا, ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں, اور ایک نیک آدمی تھے, نیک بادشاہ تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی حکومت اور سلطنت عطا کی تھی. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے پوری دنیا کا سفر کرنے کے لیے نکل چکے تھے. پوری دنیا کی سیر اور سیاحت کرتے ہوئے جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں بستیوں میں رکتے ہوئے, ظالم جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے اس ظلم کو ختم کرتے ہوئے, توحید کی دعوت دیتے ہوئے یہ آگے کا سفر طے کیا کرتے تھے. لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کفار مکہ نے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, یہ سورہ کہف کی آیت 83 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے اور بہت دور پر جا کر یہ واقعہ ختم ہو جاتا ہے. تو
تو اس واقعے کے اندر بھی جو ہے جو باتیں ملتی ہیں وہ یہ کہ حضرت ذوالقرنین جو ہے بڑے مضبوط آدمی تھے، بڑی حکومت والے تھے، نیک آدمی تھے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہنے والے تھے، اور انہوں نے پوری دنیا کا تقریباً سفر کیا، سفر کرتے کرتے، اور اسی طرح ان کی حکومت جو تھی مشرق سے مغرب تک تھی، یہ مغرب ہے، اس مغرب سے لے کر مشرق تک ان کی گویا حکومت تھی دنیا کے اندر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مشرق اور مغرب کے بارے میں بہت ساری باتیں اور بھی بتائی جاتی ہیں، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، جب انہوں نے وہاں پہنچا جہاں سے سورج نکلتا ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے، مشرق کے اس حصے پر پہنچے جہاں سے سورج نکلتا ہے، تو وہاں ایک ایسی قوم کو، ایک ایسی بستی کو انہوں نے پایا جو اپنے لیے رہنے کے لیے گھر بنانا نہیں جانتی تھی، اور اپنے رہنے کا کوئی ٹھکانہ ان کے پاس موجود نہیں تھا، بلکہ سورج کی گرمی، سورج کی تپش اور سردی، بارش، یہ تمام چیزوں کو جو ہے برداشت کرنے کی وہ عادی ہو گئی تھی، اپنے آپ کو جو ہے ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنے کا انہیں طریقہ نہیں آتا تھا، بلکہ وہ غاروں کے اندر رہ کر زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو اس علاقے تک انہوں نے پہنچا، پھر وہاں سے جب شمال سے، وہاں سے پھر دوسری جانب سفر شروع کیا، تو شمال یعنی ساؤتھ تک کا جو ہے، شمال سے ساؤتھ کی جانب وہ آگئے، شمال سے جو ہے ساؤتھ کی جانب وہ آئے، اور وہاں پہنچتے پہنچتے دو پہاڑوں کے درمیان بعض لوگوں کو پایا جو ایک قوم جو ہے مظلوم تھی اور ایک ظالم تھی، ایک فساد پھیلانے والی اور فساد برداشت کرنے والی، اور ان دونوں کے بارے میں جو ہے بتایا گیا کہ جو مظلوم تھے انہوں نے آ کر ذوالقرنین سے کہا کہ ظالم قوم جو ہے جس کو قرآن نے ان ناموں سے یاد کیا ہے، یأجوج و مأجوج، یأجوج اور ماجوج کے نام سے قرآن کریم نے یاد کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا کہ جو مظلوم تھے انہوں نے آ کر یاجوج اور ماجوج کی شکایت کی کہ ہمیشہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ہمارا جینا گویا دوبارہ کر کے رکھ دیا ہے، اور ہمارے اوپر ظلم اور زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو ذوالقرنین کے پاس جو کچھ بھی راستے میں تھا انہوں نے اور قوم کے لوگوں نے بھی کچھ چندہ کیا، کچھ آپس میں تعاون جمع کیا اور ذوالقرنین کو لا کر دیا۔ تو ذوالقرنین نے آج سے ہزاروں سو سال پہلے جو دیوار بنائی، آج بھی وہ دیوار موجود ہے، آج بھی وہ دیوار موجود ہے، اور یاجوج اور ماجوج کے اور ان دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار بنائی، لوہے کو پگھلایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا حدید، حدید یعنی لوہے کو پگھلایا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے تانبا بھی اس کے اوپر ڈالا گیا، تانبے کے اور لوہے کی گویا دیوار بنائی گئی۔ اس کا ذکر جو ہے ہمیں قرآن کریم کی اس سورے کے اندر ملتا ہے۔ اس قدر مضبوط اور لمبی دیوار انہوں نے بنائی کہ نہ اس دیوار پر وہ چڑھ سکتے ہیں، نہ اس دیوار کو الگ سوراخ کر کر وہاں سے آ کر اس قوم کے اوپر کوئی فساد برپا کر سکتے ہیں، اس قدر مضبوط بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آخر میں کہا گیا، آیت 110 کے اندر جہاں سورہ کہف ختم ہوتی ہے اس میں یہ بات بتائی گئی، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا۔ اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے، کیا انما انا بشر مثلکم، میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، البتہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ وحی کا نازل ہونا ہی سب سے بڑا فرق ہے۔ ایک عام انسان اور نبی کے درمیان سب سے بڑا افضلیت کا مقام جو ہے، سب سے جو اونچا مقام ہے، سب سے جو اعلیٰ مرتبہ ہے، وہ جو ہے وحی کا نازل ہونا ہے، اور وحی اللہ تبارک و تعالی ہر غیرے کو نہیں دیتا ہے بلکہ اس کو دیتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنا نبی اور اپنا رسول بناتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہنے لگا انما انا بشر مثلکم۔ پیارے نبی علیہ السلام نے بھی آخری ایام میں اس بات کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کو حکم دیا تھا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میرے صحابہ میری ذات کے بارے میں اس قدر مبالغہ نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ آرائی کی، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میری ذات کے اندر میری شان میں مبالغہ نہ کرو، بس میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔
اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اور اس کا رسول ہونا ہی گویا سب سے بڑا اونچا مقام ہے، اس سے اونچا مقام کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ چاہے ہمارا عقیدہ جو ہمارے ماننے والے مسلمان بھائیوں نے چاہے آپ کو نور کہیں، چاہے آپ کو بشریت سے اعلیٰ درجہ دینے کی ناکام کوششیں کریں، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نبوت سے بڑھ کر نہیں ہیں، بشریت سے بڑھ کر نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء کی ابتدا بھی اور پھر سورہ کہف کی انتہا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی علیہ السلام کی بشریت کا ثبوت یہاں دے رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الہکم الہ واحد، اور تم سب کے لیے ایک ہی الہ ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ہم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، اگر تمہارے درمیان کسی بھی آدمی کی خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، کس چیز کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی۔ کوئی ایسا مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل کے اندر لقاء رب کا شوق نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا جذبہ نہ ہو، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب داخل فرما دیں گے اور جنتیوں سے پوچھیں گے کہ اے جنتیوں، کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے؟ کیا میں نے تمہیں اپنی تمام تر نعمتوں سے نوازا ہے؟ تو جنتی کہیں گے اے اللہ ایک چیز کی کمی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے وہ کیا ہے؟ تو جنتی کہیں گے اے اللہ آپ کا دیدار، آپ کا دیدار۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا انعام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا کے اندر کہا تھا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ سے کہا گیا لن ترانی، تم ہرگز ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو۔ تو گویا جنت میں داخلے کے بعد جو سب سے بڑی خوشی مومنوں کو جب ہوگی تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ان لوگوں کے لیے ہوگا، ان لوگوں کو ہوگا جو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، شرط کیا ہے؟ عمل صالح ہونا چاہیے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے ہیں، توحید پر قائم رہتے ہیں اور اعمال صالحہ کی ادائیگی اگر ہماری زندگی میں ہوتی ہے تو اللہ کی ذات سے امید رکھ سکتے ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے۔ اللہ سے بار بار یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اے اللہ جنت میں ہمیں آپ کا دیدار عطا فرمائیے۔ تو سورہ کہف یہاں پر ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ سورہ مریم جو ہے مکی سورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے جو ہے 44 اس کا نمبر ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 16 یعنی 16 نمبر ہے، اور اس کے اندر 88 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ مریم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ واحد خاتون ہے، یہ واحد وہ عورت ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 30 سے زیادہ مرتبہ نام لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم علیہ السلام کی قربانیاں بھی ویسی ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کی قربانیاں بھی ویسی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اتنا اونچا مقام رکھا ہے۔ یہ سورت جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی، یعنی کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جب مکے کے اندر ظلم بہت زیادہ ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ جاؤ تم حبشے کی طرف ہجرت کر کے جاؤ، وہاں کا جو نجاشی بادشاہ ہے وہ بڑا نرم دل ہے اور اہل کتاب یعنی عیسائی ہے، امید ہے کہ وہ آپ کو پناہ دے گا۔ تو یہاں سے صحابہ کی ایک جماعت جو ہے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئی، لیکن ان ظالموں کو وہ بھی راحت نصیب، وہ بھی پسند نہیں آیا۔ تو مکے کے کافر جو ہے وہاں حبشہ پہنچے اور بڑے بڑے تحفے اور تحائف لے کر گئے اور نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور جا کر شکایت کرے کہ اے بادشاہ وقت، ہمارے کچھ غلام جو ہے آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں اور یہ سب بھگوڑے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے۔ تو بادشاہ جو ہے ان کے تحفے اور تحائف کو دیکھنا اور پھر ان کی بات سننے کے بعد مسلمانوں سے یعنی صحابہ اکرام سے مخاطب ہوا۔ تو صحابہ اکرام کے جو امیر تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، آپ علیہ السلام کے چچیرے بھائی نے نجاشی کے دربار میں اپنا تعارف کروایا۔ کیا تعارف تھا؟ اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ وقت،
ہمارا کوئی مقام نہیں تھا، ہم زمین پر بے یار و مددگار کی زندگی گزارتے تھے، ہم کیڑے مکوڑے کھانے والے تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ہمارے درمیان محمد نامی نبی آیا اور اس نے ہمیں تعلیم دی، اور اس کے بعد سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنانا شروع کی تو نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس قدر رونے لگا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی، اور اس نے کہا کہ جو تم مریم کے بارے میں پڑھ کر، عیسیٰ کے بارے میں پڑھ کر سنا رہے ہو، ایک تنکا اٹھا کر اس نے کہا کہ اس سے زیادہ یا اس سے کمی، اس سے زیادہ تم نے نہ کمی کی ہے نہ زیادتی کی ہے، بلکہ تم نے حق سنایا ہے۔ لہٰذا پھر وہاں نجاشی جو ہے ان مہاجرین کو پناہ دیتا ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ گویا یہاں یہ صورت جو ہے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہاں نازل ہوئی۔ سورہ مریم کے اندر تقریباً 11 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، ایک نہیں دو نہیں، 11 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے۔ البتہ 3 نبیوں کا ذکر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، بقیہ بعض نبیوں کا تھوڑا سا قصہ یعنی تو کم سے کم نام لیا گیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں موجود ہے۔ مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، بے موسم کا پھل دیکھتے ہیں، تو پھر پوچھتے ہیں کہ بے موسم کا پھل کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے کہا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو رب بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ رب مجھے بڑھاپے کی حالت میں اولاد دینے پر قادر ہے۔ پھر فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں اور پھر محراب کے اندر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے کی اس عمر میں جبکہ ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، اور وہ جو ہے بوڑھی صرف بیوی جو ہے صرف بوڑھی نہیں، اور یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام صرف بوڑھے ہی نہیں بلکہ زکریا بھی بوڑھے، بیوی بھی بوڑھی، اور بیوی کے اندر جو ہے یعنی بانجھ پن کا مرض بھی موجود تھا۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی اپنے قدرت کے کرشمے دکھانا چاہتا تھا، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے فنادى فی المحراب، جب حضرت زکریا نے محراب میں کھڑے ہو کر دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یحییٰ علیہ السلام سے نوازا، بیٹا بھی نوازا، نبوت بھی نہ عطا کر دی، اور بیٹے کا مقام بھی بتا دیا اور بیٹے کا نام بھی بتا دیا، جس سے حضرت زکریا علیہ السلام بہت خوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل تفصیلی ذکر ہمیں یہاں ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، بس ایک بات کا اشارہ کر کر میں اپنی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ آیت 19 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پر جو الزامات لگائے گئے، جب تہمتیں لگائی گئی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام نے آنے والے قوم کے لوگ جب سوال کر رہے تھے تو انہوں ان سے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ کہ سوال کرنے والوں سے کہا کہ دیکھو یہ میرا جو بیٹا ہے اس سے تم پوچھ لو، تو لوگوں نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ہم اس سے کیسے سوال کریں، اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پیدا ہوا ہے، بچہ ہے، گود میں ہے، جھولے میں ہے۔ تو اس کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے قال انی عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کیا یہ معجزہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بچے کو جو ہے 1.5 2 سال کے بعد جو گویائی دینے کی طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، وہی رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ پیدا شدہ بچے کو بھی اللہ تعالیٰ زبان دے سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے قال انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دیا ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد مکمل اپنی پوری زندگی بتا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ میں جو ہے مبارک بنا کر پیدا کیا گیا ہوں، میری پیدائش بھی مبارک ہے، میرا جینا بھی مبارک ہے، میرا مرنا بھی مبارک ہے۔ اللہ نے مجھے ان باتوں کا حکم دیا ہے، ان تمام چیزوں کی تفصیلات وہاں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت 88 سے آیت 94 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک اور اولاد کی نسبت سے بتایا کہ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اسی گناہ کی وجہ سے جو ہے انسان بہت سارے پریشانیوں کے اندر اور بہت ساری مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ
دیکھو تم اپنی اولاد کو جو ہے ناحق قتل نہ کرو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تم کیسے عجیب لوگ ہو, تم کیسے عجیب لوگ ہو کہ رحمان کے جانب جو ہے اولاد کی نسبت کرتے ہو, جبکہ رحمان کی صفت یہ ہے لم یلد ولم یولد. تم نے گویا اللہ پر بہت بڑا بہتان لگایا ہے, اللہ پر بہت بڑا الزام لگایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے اس قدر ناراض ہیں, ہو سکتا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن, ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس الزام سے کہ اللہ کے لیے لڑکے ہیں, اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں, اللہ کے لیے اولاد ہے, رحمان کے لیے اولاد ہے, یہ تمہارا جھوٹا, یہ تمہاری جھوٹی بکواس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور تم جو ہے دبوچ لیے جائے, اور تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین میں دھسا دے, یا پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کے درمیان تمہیں دھسا دے. یہ اتنی ناپسندیدہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہرگز ہرگز برداشت نہیں کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد سورہ مریم کے اندر انبیاء علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ملتا ہے, حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت ادریس, حضرت آدم, حضرت نوح, ان تمام کا تفصیلی ذکر ہمیں سورہ مریم کے اندر ملتا ہے. اس کے بعد جو سورج شروع ہوتی ہے, 2-3 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے, اس کے اندر تقریباً 3 باتیں بتائی گئی ہیں. سورہ طٰہٰ مکی سورت ہے, اس کے اندر 135 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں. ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 45 ہے, لیکن مصحف کے اندر قرآن کی ترتیب کے اندر 20ویں نمبر پر یہ ہے. اور یہ سورت جو ہے سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی. یہ سورت سورہ مریم اور ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہوئی, اور سن جو ہے سن 6 ہجری میں گویا یہ سورت نازل ہوئی ہے, کیونکہ حبشہ کی ہجرت جو ہے سن 6 ہجری نے 6 نبوت, اور حبشہ کا جو واقعہ پیش آیا, ہجرت کا جو واقعہ پیش آیا حبشہ کی ہجرت کا, وہ سن 5 نبوی کے اندر, 5 نبوت کے اندر پیش آیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا جو واقعہ ہے وہ حبشے کی ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے, اور اسی صورت کو سننے کے بعد ان کے دل کے اندر جو ہے ایمان گھر کر گیا تھا اور ایمان کی محبت بیٹھ گئی تھی. اور یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا جو واقعہ ہے وہ سن 6 نبوی کا ہے, سن 6 نبوت کا ہے. تو اس لیے یہ سورہ جو ہے سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی ہے. اور اس سورت کے اندر بھی ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ابتدا بھی طٰہٰ یعنی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے. تو میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ واضح کیا تھا کہ جس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوتی ہے اس کے فوری بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا ذکر کرتا ہے. تو اسی طرح یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا, لیکن قرآن کے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, ہم نے آپ پر جو قرآن کو نازل کیا ہے یہ آپ کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے. کیسی تکلیف, کس طرح کی تکلیف؟ تکلیف یہ تھی نبی علیہ السلام کو کہ یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے, یہ لوگ توحید کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے, یہ لوگ جہنم کے راستے کو نہیں چھوڑ رہے, یہ لوگ جنت کے راستے کو اختیار نہیں کر رہے. یہی غم تھا, یہی تکلیف تھی, یہی پریشانی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ قرآن کا نازل کرنے کا مقصد آپ کو تکلیف میں ڈالنا نہیں ہے, آپ کا کام صرف ابلاغ, آپ کا کام صرف پہنچانا ہے, ہدایت دینا, قبول کرنا نہیں کرنا, سب کے سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تذکرۃ لمن یخشی, آپ جو ہے نصیحت کریں یا ڈرائیں, ان کے لیے تمام کی تمام چیزیں برابر ہیں. اس طرح آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی. اور پھر اس کے بعد آیت 5 کے اندر اس بات کا عقیدہ بتایا گیا ہے, الرحمن علی العرش استوى, رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر سے بڑا تفصیلی واقعہ, ان کی پیدائش, ان کا سفر, فرعون کے دربار میں پہنچنا, فرعون کے اوپر عذابات, اور نبی بننے کے بعد جو ہے یہاں قتل کر چلے جانا, حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کو پہنچنا, پھر وہاں ان کی حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی سے شادی ہونا, پھر واپس آتے ہوئے پہاڑ پر جانا اور نبوت سے سرفراز کیے جانا. یہ تمام کی تمام چیزوں کی تفصیلات آیت 9 سے لے کر 98 تک گویا تقریباً سورہ جو ہے 3 حصے سے زیادہ سورہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل ہے, آیت 9 سے آیت 98 تک, 98 تک. پھر اس کے بعد آیت 124, 125, 126 کے اندر اس بات کو بتایا گیا, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
ظن کا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى کہ جو آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اس دنیا میں اعراض کرے گا، غافل رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائے گا. تو وہ آدمی پکار اٹھے گا، اے اللہ زمین کے اندر، دنیا کے اندر تو نے مجھے بینائی دی تھی، لیکن یہاں کیوں ایسا بغیر بینائی کے رکھا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس لیے کہ جب زمین پر تو تھا اور تجھے میں نے بینائی دی تھی، مگر تو نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا. جب بھی ہمارا ذکر آتا تھا، جب بھی ہماری باتیں آتی تھی تو اعراض کرتا تھا. قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى کہ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب بھی ہماری نشانیاں آتی تھیں، ہماری باتیں آتی تھیں تو جو ہے بھول جاتا تھا، تو ہمیں بھلا دیتا تھا، تو آج ہم تجھے بھلا دیے ہیں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توجہ دلائی ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے. آیت 130 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو اس بات کی تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ دشمن، یہ کافر جب بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں تو آپ ان کی تکلیفوں سے پریشان نہ ہو جائیں، بلکہ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها کہ آپ جو ہے صبح شام ذکر و اذکار کو لازم پکڑیں، اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے رہیں، اور ان کی کہی ہوئی باتوں پر، ان کے طعن و تشنیوں پر، ان کے الزامات پر، ان کی جھوٹے بہتانوں پر، ان کے بدگمانیوں پر، ان کے اعتراضات پر آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے. یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری امت کو اور خصوصاً علماء اور دعات کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ سماج کے اندر آپ پر بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، آپ پر الزام لگائے جائیں گے، آپ پر بہتان تراشی کی جائے گی، آپ کو تکلیف دی جائے گی. ان تمام موقعوں پر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ صبر کا دامن تھامے رہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی قربت اور اختیار کریں. اور آخر میں ایک بات یہ بتائی گئی آیت 131 کے اندر نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ دنیاوی زندگی یہ وقت کی شان و شوکت ہے جو کافروں کو دیا گیا ہے. کافروں کی شان و شوکت کو دیکھ کر آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو چند دنوں کی زندگی ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَاكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا. آیت 132 کے اندر ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز جو قائم کرنا ہے صرف ہم اکیلے نہیں بلکہ ہمارے اہل و عیال اور ہمارے عزیز و قریب اور ہمارے ساتھ رہنے والے تمام کو ہم کو نماز کا حکم دینا چاہیے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دینے کا حکم فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے ایک لفظ پر غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کے پیغام کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن جیسی عظیم نعمت اور عظیم امانت جو ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رکھی گئی ہے، اس امانت کو اس کے حقداروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام ہمارے پاس جو امانت ہے اس امانت کو اس کے بندوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، ہمارے نمازوں کو قبول فرمائیے، ہمارے تراویح کو قبول فرمائیے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائیے، ہمارے صدقات اور خیرات کو قبول فرمائیے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہمارے افطار اور سحری کرنے اور کرانے کو قبول فرمائیے، مسجدوں کی خدمت کو قبول فرمائیے، ہمارے یہاں بیٹھ کر سننے اور سنانے کو قبول فرمائیے، ہماری خواتین کو نیک توفیق عطا فرمائیے، ہمارے نوجوانوں کو نیک بنا دیجئے، ہماری جائز خواہشات کو پوری فرما دیجئے. اے اللہ دنیا انسانیت کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے. اے اللہ مسجد اقصی میں آپ کے بندے اور بندیوں پر ہونے والے مظالم کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ ہزاروں لوگ شہید ہو رہے ہیں، اے اللہ آپ کے گھر کو دوبارہ آزاد فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ان کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ان کے حق میں سحر کے موقع پر، افطار کے موقع پر، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے حق میں اے اللہ روتے روتے آپ کے دربار میں حاضر ہو کر ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے. اے اللہ خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کا وہ حصہ اے اللہ جہاں آپ کے گھروں کو توڑنے کی، اے اللہ جہاں آپ کے بندوں کے گھروں کو دن دھاڑے ڈھانے کی، ان کے کاروبار کو ختم کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں، اے اللہ ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، اے اللہ خون بہایا جا رہا ہے. اے اللہ ان تمام مسلمانوں کی اور ہندوستان کے تمام بھائیوں کے اے
اللہ آپ حفاظت فرمائیے، اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے، اللہ وقت سے پہلے ہمیں بھی سنبھلنے اور ہماری اپنے آپ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہمارے مدارس کی، ہمارے علماء کی، ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے ماں اور بہنوں کی اور ہمارے مساجد کی اللہ آپ حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے کاروبار کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، اللہ جتنا ٹائم یہاں بیٹھ کر ہم آپ کے کلام کو سن رہے ہیں اللہ حقیقت میں ہمارے دلوں میں آپ کے کلام کی محبت پیدا فرما دیجئے، آپ کے کلام کے ذریعے ہمارے دلوں کی زندگیوں کو بدل دیجئے، اللہ ہمارے غموں کا سہارا بنا دیجئے، اللہ ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ ہمیں حلال روزی روٹی عطا فرمائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.